قصص قصہ کی جمع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہ باقی جو مقامات ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اس سے قدرے مختلف ہیں۔ ان کا بچپن، ان کے پیدا ہونے کے مراحل اور یہ ساری چیزیں، اس وقت کا جو معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ یہاں پر حامان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کا وزیر تھا، اس کے ہر کام میں، ہر ظلم میں برابر شریک تھا۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بیان کی ہے وہ ہے کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی یہ غالب تھی، ان کو اللہ رب العالمین نے حکومت عطا کی تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر یہ فرعون کی قوم اور یہ فرعون ان پر غالب آ گئے۔ وہ ان پر غالب آ گئے تو پھر بنی اسرائیلیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے تھے کہ ان کا ہر چھوٹا کام، گھر کا کام وہ ان سے کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قبطی بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا وہ مکہ مارنے والا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی سے مناسبت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہی وعدہ کیا تھا کہ اگر تم راہ راست پر آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر دوبارہ سے حکومت عطا کر دے گا، سلطنت دے دے گا۔ تو اس سے ایک سبق پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصول کو جب ملت قوم چھوڑتی ہے تو پھر وہ پسپا ہوتی ہے، وہ پھر محکوم بنا لی جاتی ہے، اس پر پھر ظلم ہوتے ہیں، اور وہ پھر مداوا اپنے آپ کو ہی کرے، کسی اور کو نہ کرے، کیونکہ اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی اس کا ذکر کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، زمین میں بر اور بحر میں جو فساد ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انعامات کیے تھے قوم بنی اسرائیل پر، انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کی پاسداری نہیں کی، اس کو پاش پاش کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اور وہی معاملہ کیا۔ اسی طرح اس میں پھر ایک اور ظلم کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے جو کہ فرعون نے برپا کر رکھا تھا، اور وہ خصوصی طور پہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ وہ یہ کہ وہ ان کی خواتین کو غلام بنا لیتا، استعمال کرتا، اور ان کے بچوں کو قتل کرتا۔ کس وجہ سے؟ کہ کوئی آئے گا، یہ اس کو خبر تھی، اس وجہ سے وہ اس کے بچوں کو قتل کرتا تھا، جو کہ اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن مجید میں اس مقام پر ذکر کیا ہے۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو پھر کوئی چکھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کا ذکر موجود نہیں ہے لیکن ان کی بہن کا ذکر ہے، اور اسی طرح موسیٰ کے بھائی ہارون کا بھی ذکر ہے۔ یہ موسیٰ سے بڑے تھے، ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ سے بڑے تھے، اور یہ ان کی پیدائش اس وقت کی ہے جب فرعون نے یہ حکم جاری نہیں کیا تھا کہ ہر بچے کو مار دیا جائے۔ اس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت تھا اس وقت یہ معاملہ تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، وہ قتل کرتے تھے ذبح کر کے۔ تو یہ ایک ظلم تھا جو کہ فرعون اور فرعون کی آل قوم بنی اسرائیلیوں پر کر رہی تھی، جو کہ انبیاء علیہ السلام کے ناخلف کہہ لیں، کیونکہ انہوں نے وہ تعلیمات چھوڑ دی تھی جو انبیاء ان کو دے کر گئے تھے، اور سب سے زیادہ تعداد انبیاء کی بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوئی تھی، مقرر ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی والدہ کے ذہن میں الہام کیا، وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہاں پر بعض مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ شاید اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی کی تو وہ بھی نبیہ ہے، حالانکہ نبیہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء سارے ہی مرد رکھے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، دودھ پلانے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس کا دوسرا معنی یہ ہے، ایک تو یہ جو بعض مفسرین کہتے ہیں لیکن یہ درست نہیں، اس کے کئی سارے ثبوت ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کے ذہن میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اس کو الہام ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو وحی ہوئی ہے بذریعہ جبرائیل اور وہ پھر نبی بن گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کئی صحابہ کا سلام آیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طرح دیگر کا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پر نبی آ گیا، ان پر وحی آ گئی، ان پر فرشتہ آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں اس جگہ پر جس وحی کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ام موسیٰ، جب مختلف نام موجود ہیں اسرائیلی روایات میں، لیکن ہم نے اسی پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بتایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے۔ اخت کا ذکر کیا ہے موسیٰ کا،
اسی طرح موسیٰ کی ام موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کے علاوہ ہمیں ادھر ادھر نام کی تلاش میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح موسیٰ کی والدہ نبیہ بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا، ان کی دلجوئی بھی کی، تسلی بھی رکھی، خوف تھا۔ اب یہ پورا پروسیس ہوتا ہے حمل کا، 9 ماہ کا، یہ سارا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر گزرا، وہ چھپ کر رہی تاکہ پتہ نہ لگ جائے، حالانکہ فرعون نے باقاعدہ طور پر دائی کے الفاظ موجود ہے کہ دائیاں خواتین کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو یا لے آؤ یا مار کے لے آؤ اور انعام لے لو، انعام رکھا ہوا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی خاص حکمت اور اللہ تعالیٰ کی یہ حفاظت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس پورے مرحلے سے بھی گزری، اور اسی طرح پھر اس کے بعد پیدائش کا مرحلہ اور پھر دودھ پینے کا مرحلہ، اس میں بھی مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ 3 ماہ یا 6 ماہ یا 1 سال موسیٰ علیہ السلام دودھ پیا اپنی والدہ کا۔ اس کے بعد پھر جب خوف ہوا، شدت بڑھی، تو پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا کہ اس کو پانی میں ڈال دو، نہر میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اسی طرح موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن کو کہا کہ میں ڈال تو رہی، اب ماں تو ماں ہی ہے نا، دودھ پیتے بچے کو کیسے چھوڑے ہو۔ ان کو جب صندوق میں ڈال کر پانی میں ڈالا تو اپنی یعنی موسیٰ کی بہن کو، اپنی بیٹی کو کہا کہ اس کو دیکھنا، اور وہ بھی دانا سمجھدار تھی کہ وہ اس پر نہیں رہی بلکہ دور سے اس پر نظر رکھتی رہی، رکھتے فرعون کے محل تک گئی ہیں، اور وہاں جو سارا معاملہ ہوا وہ آگے آئے گا، اس کو بھی وہ دیکھتی رہی۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح حفاظت کی، اس پر اللہ کا ایمان، بندے کا ایمان اللہ پر بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو بیان کیا ہے اور وضاحت سے بتلایا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے حفاظت کی، تسلی بھی دی، اور اس کے اندر بعد مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر اس میں پانی میں ڈالنے کا جب حکم دیا تھا، تو اس ٹائم سے لے کر، پانی میں ڈالنے سے لے کر پانی سے نکلنے تک، اور موسیٰ کی والدہ کا موسیٰ تک پہنچنے تک، یہ اتنا ہی وقت تھا جتنا ایک بچہ پیٹ بھرے ہوئے رہ لیتا ہے۔ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، مختلف اس میں ٹائم نہیں، لیکن اتنی مدت ہے۔ ممکنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ جب یہ ساری چیزوں پر اللہ قادر ہے تو پھر بچے کو بھوک نہ لگے، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ تو بہرحال اس میں بعد نے یہ چیز وضاحت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے اتنی دیر ہی جدا رہے کہ جتنا ایک بچہ ماں کے دودھ کے بغیر رہ لیتا ہے، یعنی اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے تو وہ سویا رہتا ہے، جیسے ہی پیٹ خالی ہوگا رونا شروع کر دے گا، ماں کو بلائے گا۔ تو یہ مدت اس کی بیان ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ سارا آنکھوں کے سامنے کیا، جس خوف سے، جس ڈر سے فرعون قتل عام کرتا رہا، ظلم ڈھاتا رہا، بچوں کو ذبح کرتا رہا، وہ اس کی گود میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب لیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالی کہ ان کو یہ بچہ بہت ہی خوبصورت لگا، یہ اللہ نے رکھا، اور خوبصورت انبیاء تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تربیت میں رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی فرعون کی گھر والی نے دیکھا، اور یہ مومنہ تھی، نبی علیہ السلام کی اس پہ وضاحت ہے، آسیہ نام موجود ہے کہ فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی یہ نیک خاتون تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے موسیٰ کو، فرعون کو کہا کہ یہ ہمارے لیے خیر والا ہوگا۔ اب اس میں 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ اس خیر و برکت اس کے ذریعے ہوگی، آپ کی سلطنت چلائے گا، حکومت چلائے گا، آپ کا دست و بازو بنے گا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں اولاد دی، ہم اولاد نہیں ہے تو یہ اولاد دی۔ اب آسیہ اپنا وہ ظاہر تو نہیں کرتی تھی فرعون کے سامنے، تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ الفاظ ہیں کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، وارث بنا لیتے ہیں۔ یہ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں۔ فرعون کے ذریعے یا فرعون کو موسیٰ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نیست و نابود بھی کیا، دعوت بھی دی، کلمہ حق بھی کہا، اور اسی طرح موسیٰ کے ذریعے اس قوم کو نجات بھی اللہ نے دی جو قوم پستیوں کا شکار ہو چکی تھی، یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم۔ اور پھر جب فرعون کی گھر والی نے، آسیہ نے علیہ السلام، انہوں نے اس کو کہا، فورس کیا، اس کے دل میں بھی اللہ نے ڈالی، مان گیا کہ چلو اب موسیٰ علیہ السلام کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے، مختلف آتی ہیں، ایک آ رہی ہے، دوسری جا رہی ہے۔ پھر اسی میں جو ان کی بہن نگرانی کر رہی تھی وہ کہتی کہ میں ایک گھر کو جانتی ہوں جو اس کے لیے بھی خیر خواہ ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی خیر خواہ ہے، اس کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کی بھی کرے گا۔ پوچھا بھی تم کیسے جانتے ہو، کیا یہ ان کا ہے؟ اب ان کو یہ احساس تو تھا کہ یہ ہے بنی اسرائیل میں سے، قبطیوں میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے، وہیں سے آیا ہے، لیکن
یہ بات خدشہ ظاہر کیا کہ ہاں اس کو چھپایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن واپس آتی ہیں، اپنی ماں کو لے کر جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ ماں اور بیٹے کو دوبارہ ملا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے جو وعدہ کیا تھا موسیٰ کی ماں کے ساتھ وہ وعدہ پورا ہوا۔ پھر یہ لے کر آتی ہیں، اور اس کے اندر بعد مفسر نے یہ بھی بات کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ان کی والدہ نے اٹھایا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، جو پہلے بالکل نہیں پی رہے تھے۔ اب اس سے بھی شک ظاہر ہوا دیکھنے والوں کو کہ ان کا کوئی آپس میں ہے، پھر اس کی وضاحت کرنا چاہیے، پتہ کرنا چاہا تو پھر اس میں بھول بھال گئے کہ اچھا ہو گیا نا مسئلہ حل۔ وہ بعض دفعہ ہوتا ہے ٹینشن کے اندر۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ قسط وار یہاں کھینچا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ مختلف مقامات، تقریباً قرآن کے 17 یا 18 مقامات ہیں جہاں موسیٰ کا ذکر ہے، لیکن وہاں ضرورت کے تحت ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں جس بات کا تقاضا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ ضرورت سے زائد یا ضرورت سے کم اللہ رب العالمین کے کلام میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہاں وہ بیان کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیگر کئی مقامات پر بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہ خاتون موسیٰ جو تھی وہ موسیٰ کو لے آئی، واپس لے آئی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں 2 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے بیٹے کو خود دودھ پلا رہی ہیں، دوسرا یہ کہ فرعون کے محل میں سے پیسے بھی لے رہی ہیں، اجرت لے رہی ہیں۔ اور عرب میں بھی یہ رواج تھا، جیسا کہ نبی علیہ السلام بھی وادی میں رہے ہیں، وہاں صحرا میں رہے ہیں، وہاں بچپن انہوں نے گزارا ہے، یہ رواج پرانا تھا۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین نے ان 2 انعامات کا ذکر کیا۔ یہ 2 انعامات موسیٰ پر کیے کہ بیٹے کو بھی ملوا دیا اور ساتھ دودھ پلانے کی اجرت بھی اللہ رب العالمین نے مقرر کی، اور وہ بھی محل سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے احسان کیا کہ ان کی پرورش محل میں ہوئی، شہزادے کی طرح تھے، غریب، کہاں جھونپڑی میں اور کہاں اللہ رب العالمین لے کر گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، آیات ہیں، جو ایمان لے کر آئے، جو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کے ذکر فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کو طاقت دیتا ہے، پھر دین کی دعوت دینے کی طرف آتے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو کام اس کے اندر ہے وہ قوم کے ساتھ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محل عام طور پر باہر ہوتے ہیں، وہاں سے نکل کر شہر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مدینہ کا ذکر کیا کہ موسیٰ جب مدینہ داخل ہوئے، مدینہ سے مراد شہر، مدینہ سے مراد یہ مدینہ منورہ نہیں، مدینہ سے مراد شہر۔ عربی زبان کے اندر ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں۔ مدینہ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، جب موسیٰ علیہ السلام غافل ہوئے، مدینہ میں داخل ہوئے جب غفلت کا ٹائم تھا۔ اس میں 3 ٹائم ہیں، جیسا کہ سورۃ نور کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا تھا کہ وہ 3 ٹائم یا تو فجر کا ٹائم، یا ظہر کا، یا پھر عشاء کا۔ نبی علیہ السلام کی اس میں وضاحت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت، جو غفلت کا ٹائم تھا، نیند کا، سونے کا، لوگوں کے آرام کرنے کا گرمی کی وجہ سے، وہ دوپہر کا تھا، ظہر کا ٹائم تھا۔ اس کی وضاحت نبی علیہ السلام سے ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس وضاحت کے بعد پھر ہمارا بھی ایمان ہے، باقی جو اسرائیلی روایات ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدینہ داخل ہوئے دیکھنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں۔ اب اس کو پتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ میرے قبیلے سے ہے۔ وہ قبیلے سے قبیلہ جڑتا ہے، اور قبطی جو جھگڑا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام غیر ارادی طور پر اس جھگڑے میں کود کر اس کے بلانے کی وجہ سے اس کو مکہ مارتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ اور فوراً موسیٰ علیہ السلام اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، مغفرت بھی مانگتے ہیں، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ارادہ نہیں تھا، یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری چیز ذکر کی ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو تربیت تھی اس کا بھی یہاں ذکر کیا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اس کا حکم نہیں تھا، یعنی قتل نہ حق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے، اگلا دن آ گیا تو وہ قبطی پھر کسی سے اگلے دن جھگڑا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو آگے بڑھتے ہیں چھڑانے کے لیے، تو وہ بلاتا ہے، آواز دیتا ہے، وہ بنی اسرائیل، قبطی نہیں، قبطی تو مر گیا، بنی اسرائیل کا وہی آدمی جس کو موسیٰ نے پہلے دن چھڑوایا تھا، دوسرے دن وہی پھر کسی اور سے جھگڑا کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی نادم تھے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے وہ جان سے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر توجہ نہیں دی، اس نے کہا نہیں، تو مجھے غلط راستے پر لے کر جاتا ہے، میں اس طرف نہیں آتا، شیطان وسوسے دیتا ہے، بہکاتا ہے، لیکن میں نے نہیں آنا۔ اور پھر اسی میں دوسرا کہتا ہاں موسیٰ مجھے پتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، کہتا کل بھی تم نے بندے کو مار دیا، مجھے بھی آج مارنے لگے ہو۔
موسیٰ علیہ السلام رک جاتے ہیں کہ میں تو سمجھ رہا تھا شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بات کو تو پتہ چل گئی. اور وہ پھر جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کے دربار میں، وہاں جا کر وہ شکایت کرتا ہے. اور پھر ایک آدمی، اللہ نے اس کو رجل کا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے نڈر ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتاتا ہے کہ نکل جاؤ، سارے سردار جمع ہیں تمہارے قتل کے خلاف. کیونکہ فرعون تو کچھ اور سوچ رہا تھا، ہوا کچھ اور. یہ اللہ کا پیغمبر نکل آیا، اللہ رب العالمین کی وحی اتر آئی، اللہ کی دعوت دینے آ گیا. فرعون کی الوہیت کا، اس کے رب ہونے کا انکار کر دیا. فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کا انکار کر دیا. بلکہ ایک نقطہ اس بات سے بھی یاد آیا کہ وہ دعویٰ تو یہی کرتا تھا کہ میں رب ہوں، لیکن تھا بے اولاد نہیں تھی. تو رب کیسا ہے جب اپنے ہی معاملات نہیں حل کر سکتا؟ لیکن کہتے ہیں جب مشرک کی عقل جو ہوتی ہے نا، شرک کرنے والے کی وہ عقل کام نہیں کرتی. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو پھر مصر سے نکلے مدین کی طرف. اس وقت مدین کے اندر ان کی حکومت نہیں تھی، فرعون کی حکومت صرف مصر میں ہی تھی. تو وہاں جب نکلے تو چلتے چلتے اتنی بھوک اتنی پیاس کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے یا سبزیاں تھیں یا پتے تھے، پودے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور بھوک کی شدت سے ان کا پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا تھا، اور پیدل چلنے کی وجہ سے ان کا جوتا پھٹ گیا تھا، یعنی کہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. ننگے پاؤں چلتے رہے مدین میں آنے کی وجہ سے، وہ سرداروں کے جو قتل کا ارادہ تھا اس سے بچنے کے لیے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے حفاظت کی اور موسیٰ علیہ السلام مدین میں آئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، اور یہ مدین کا جو راستہ ہے، موسیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے محفوظ راستہ دے، کیونکہ فرعون کی فوج ہر طرف تھی، ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ڈھونڈ رہی تھی. موسیٰ کو تلاش کرو، جہاں ملے قتل کر دو. تو اللہ رب العالمین نے حفاظت بھی کی، راستہ بھی حفاظت والا دیا، اور خیر و برکت بھی عطا کی. یہ البدا کا علاقہ ہے، آج کل سعودی عرب میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ نے توفیق دی، وہاں گیا ہوا ہوں میں. وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. سمندر کا ایک سائڈ پہ سمندر ہے اور یہ پہاڑی سلسلہ ہے. پتہ نہیں وہ کہاں جاتا ہے. وہاں کے جو لوکل ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 50 کلومیٹر تک تو ہمیں پتا ہے کہ یہ بس یوں سلسلہ ایک گلی بنی ہوئی ہے، 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان گلی بنی ہے، آڑی ٹیڑھی ہے، پتھر ہے، بس وہ چلتا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں. تو 50 کلومیٹر کا وہاں انہوں نے بتایا کہ 50 کلومیٹر تک تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جا رہا ہے، آگے کہاں جاتا ہے پتہ نہیں. تو بہرحال میرے خیال ہو جائے گی تحقیق اس پر بھی. تو اس سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے محفوظ بنایا تھا. اب اس راستے کو دیکھ کر اگر بندہ غور کرے اور ان آیات کو بھی سوچے تو اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر اور بندے کا ایمان بڑھتا ہے. کیسے؟ دونوں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں راستہ ہے. دونوں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں راستہ ہے. اس سے محفوظ راستہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں وہاں جانے والا، کسی کو اس راستے کا نہیں پتا. اللہ رب العالمین موسیٰ کو کے لیے وہ راستہ رکھا اور موسیٰ اس سے مدین میں داخل ہوئے. مدین البدا آج کل اس کا نام ہے. یہ شعیب علیہ السلام سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام ہے. اور اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام جب داخل ہوئے وہاں کنویں کا بھی واقعہ ہے، وہ 2 خواتین ان کا بھی واقعہ ہے. بعض اس میں اسرائیلی روایت میں ایک کا نام صفورہ کہتے ہیں، ایک کا نام لیا کہتے ہیں، لیکن یہ اسرائیلی روایت ہیں. بہرحال قرآن نے امرأتین کہا ہے، امرأتان کہا ہے، وہی تھی. وہ پانی پلانے کے لیے کھڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی آپ لوگ کھڑی کیا وجہ ہے؟ بھی یہ سارے پانی پلا کر جائیں گے تو پھر ہے، ہم تو کمزور ہیں، نہ ڈول کھینچ سکتی ہیں نہ ان کو کہہ سکتی، اس لیے ہم سائڈ پہ کھڑی ہیں. جب یہ چلے جائیں گے پلا کے، ان کے برتنوں میں جو باہر پانی بچا کچا ہوگا وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی مدد کی تھی نیک نیتی سے. اور وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو کنویں کے اوپر پتھر رکھتے تھے وہ 10 بندے اس کو ہلاتے تھے، اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی، وہ اکیلے انہوں نے ہٹایا، پانی بھرا، ان کو پلایا. اور پھر اس کے بعد کا وہ سلسلہ ہے، وہ نکاح والی بات. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. انہوں نے اپنے باپ کا بھی تعارف کروایا، اپنا بھی بتایا. پھر اس کے بعد حق مہر رکھا، وہ نکاح کا سارا معاملہ ہوا. لیکن اس کے اندر ایک نقطہ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں. شعیب علیہ السلام کا زمانہ اس سے پہلے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے کا ہے. یہاں پر شعیب علیہ السلام نہیں ہے. ہاں اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا نام کیا تھا اللہ عالم. یہ اس کی بیٹیاں تھیں، وہ تھا شیخ کبیر، بوڑھا تھا لیکن نیک تھا. اور پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک اور انعام کیا کہ وہاں رہے 8 سال یا 10 سال حق مہر خدمت کا رہا، اور پھر نکاح ہوا، شادی ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ
پیدائش سے پہلے لے کر پیدا ہونے تک، اور یہ تبتی سے لے کر وطن چھوڑنے سے، وطن چھوڑا، وطن چھوڑنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے صبر کے بعد پھر انعامات بھی کیے، آزمائش بھی کی، گھر بس گیا، وہاں نہیں تھا، یہاں اللہ نے گھر بھی عطا کر دیا، اور بھی یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعون کی ایک بات جو تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ سرکشی پر اترا کہ اپنے وزیر حامان کو کہتا ہے کہ مٹی لو اور اس کو گرم کرو، پکاؤ، ہم موسیٰ کے رب کی طرف چڑھیں گے۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف کو جا سکتا ہے؟ یہ اس کی عقل ماری ہوئی تھی۔ اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اس کا یہ ارادہ تھا کہ حامان کو اس نے حکم دیا کہ گارے کو پکاؤ، آگ کے ذریعے پکاؤ، اور تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھوں۔ نہیں ہو سکنا تھا، نہ ہو سکا، اس کی خواہش تھی۔ اور حامان سے متعلق یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مالدار تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا اس صورت کے آخر میں بھی ذکر کیا ہے۔ لوگوں نے خواہش کی تھی کہ حامان کا جو مال و دولت ہے کاش ہمیں بھی مل جائے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنے پورے زینت کے ساتھ وہ نکلا۔ اسی صورت کا حصہ ہے۔ وہ جب نکلا، بعض روایات میں ہے کہ جی وہ گھوڑے پر، خچر پر نکلا، سونے کا تاج اس کے سر پر بھی تھا، یعنی جانور کے سر پر بھی تھا، اس کے سر پر بھی تھا، 300 گوری خواتین اس کے ساتھ تھیں، وہ بھی سرخ لباس کے اندر، سونے کے تاج خچروں پر، کوئی اونٹ، کوئی، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے اتنے ان کو خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اونٹوں پر ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ بات ملتی، اور اللہ رب العالمین نے بھی یہ بات کی۔ باقی اس کا یہ نکلنا، لوگوں کی تمنا کرنا، یہ ساری کی ساری اللہ نے ذکر کی ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں مینشن نہیں ہیں کہ وہ کس طرح نکلا، کیا اس کی کیفیت تھی، کیا جانور تھے، کون کون ساتھ تھا۔ لیکن بہرحال ایک جاہو جلال سے جو نکلتا ہے وہ سارا اس کے پاس تھا۔ اس نے اپنے خزانوں کو سب کے سامنے کھولا تھا، اور وہ لوگ جو جاہل تھے انہوں نے اس کی حرص کی تھی، انہ لذو حظ عظیم کا، اور جو صالح تھے، جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو دنیا کا مال و متاع ہے، یہ رہ جانا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان کا صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن کر استعمال کر لیا، اور جو اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں گنوائیں کہ ان 3 چیزوں میں بندے کا مال ہے، جو کھا لیا، پہن لیا، پہن کر اس نے یعنی خراب کر لیا یا ہنڈا لیا یا پرانا کر لیا، اور اسی طرح جو اللہ کے راستے میں اس نے لگا کر خزانہ جمع کر لیا، یعنی کہ ترازو میں، میزان میں اللہ کے ہاں جمع کر، یہ 3 اس کے ہیں، باقی مال اس کا نہیں ہے۔ تو یہ مال سے متعلق، اور جو صالح تھے، نیک تھے، موسیٰ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، موسیٰ کی بات مان کر اس وحی کو ماننے والے، انہوں نے اس سے برات کا اعلان کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف بھی بیان کی تھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ہدایت کا جو ہے وہ اللہ نے وعدے کیا ہے کہ ہدایت اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اس کا جو سبب ہے اس آیت مبارکہ کا، ایک تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد تھی، کوشش تھی۔ اللہ رب العالمین نے آگے نوح کا بھی ذکر کرنا ہے، ان کی دعوت کا جو اللہ نے رکھا تھا پورا عرصہ، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن موسیٰ کی تسلی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، جو ابو طالب اپنے چچا سے متعلق بہت پریشان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑی مدد کی ہے میری، بہت زیادہ میرے ساتھ دیا ہے، تو ایمان لے آئیں، بہت زور لگایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زور لگا رہے تھے، چچا کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وہ بھی کھڑے ہوئے تھے اور کہتے تھے محمد کے دین پر ہو کر مرنے لگے ہو، آل ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے لگے ہو۔ عبد المطلب تو بھائی ہے، ابو طالب بھائی ہے، عبد المطلب کے دین پر ہو کر جا رہے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے چچا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، چاہے میرے کان میں پڑھ لو، میں اللہ سے تمہارے لیے جھگڑ لوں گا۔ لیکن ابو طالب کے مرتے دم تک یہ الفاظ تھے کہ میں دین عبد المطلب پر مر رہا ہوں۔ کس وجہ سے؟ ناک کے چکر میں وہ فورس کر رہے تھے۔ ابو جہل خود بھی وہ مرا، اس قوم کا اس ملت کا جو فرعون تھا وہ ابو جہل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قرار دیا۔ خود تو تباہی اس کی ہوئی، ابو طالب کو بھی ایمان نہ لانے دیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ حریص تھے۔ پھر اللہ رب العالمین آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے معاملے میں خواہش کرتے تھے، اور اللہ نے تعارف بھی یہ کروایا، حریص علیکم، تم پر حریص ہے، کس لیے؟ تاکہ تم ایمان لے آؤ، مومن ہو جاؤ۔ اور یہ آپ خاندان کے متعلق بھی یہی تھے۔ تو آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام یہ ایمان لے آئے یا باقی پھر گالیاں دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایات اور اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، اس آیت کا بھی یہ منافی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع الگ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اتنا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے،
نہ نبی کے اختیار میں ہے نہ کسی اور کے اختیار میں ہے، وہ جتنا مرضی زور لگا لے۔ اللہ رب العالمین نے قوموں کے عروج اور زوال کا ایک قاعدہ اور اصول بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ اپنے آپ پر اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، اپنی معیشت پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو تباہ کر دیتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، معیشت، بڑا پیسہ ہے، بڑا مال ہے، میری ریاست بڑی مضبوط ہے، بڑا سونا چاندی ہے، معدنیات ہیں، فلاں فلاں فلاں، بڑی فوج ہے۔ جب اس چیز پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر اکڑتا ہے، اللہ اس ریاست کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ یہ قوم کے ساتھ جو معاملہ اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے وہ ہے، اور اس کی بنیاد کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے۔ بندے کے اندر گھمنڈ اسی وقت آتا ہے نا، تکبر اسی وقت آتا ہے، وہ ظاہری اسباب پر اسی وقت یقین کرتا ہے جب اللہ پر توکل چھوڑ دیتا ہے، جب اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں رہتا، اس وقت بھی وہ کرتا ہے۔ جب یہ معاملہ بندہ کرتا ہے، قوم کرتی ہے، ریاست کرتی ہے، اس کے سردار کرتے ہیں، اس کے رہنے والے، اللہ پھر اس کے برعکس معاملہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین پھر ان کو پستیوں کی طرف دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قاعدہ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین قوموں کو ایسے ہی ہلاک نہیں کرتا۔ وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم، اللہ کا پیغام پہنچے گا، رسول آئے گا، وحی آئے گی، دعوت پہنچے گی، اس کے انکار میں اللہ ان کو ہلاک کرے گا، ویسے اللہ ہلاک نہیں کرے گا۔ یعنی ان کے پاس پیغام ہی نہیں پہنچا، نبی نہیں آیا، اللہ کی وحی نہیں آئی، اللہ کی وحدانیت کا ان کو نہیں پتا، احکامات کا نہیں پتا، تو اللہ رب العالمین کچھ نہیں کہتا۔ جب پہنچ گیا پھر نہیں مانا تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر عذاب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کا تقابل اللہ رب العالمین رکھا ہے۔ دنیا دیکھنے والے کہتے ہیں دنیا ہے، یہی ہے سب کچھ۔ اللہ کہتا ہے آخرت ہمیشہ والی ہے، دنیا ہمیشہ والی نہیں ہے۔ جو دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، دنیا میں لگے رہتے ہیں، وہ فنا ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے۔ اس کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، اپنی آخرت کو خراب نہ کرو جو ہمیشگی والی ہے، اپنی آخرت کی حفاظت کرو اس دنیا کے ذریعے، وہ کامیاب اور کامران ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد انسان کو غور و فکر کرنے کا کہا ہے کہ اگر اللہ چاہے، یقیناً اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ اندھیرا کر دے، علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک رات ہی رہے، اندھیرا ہی رہے، اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت مبارکہ میں کہا ہے کہ اللہ اگر دن ہی رکھے، علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، دونوں میں یوم القیامہ کا ذکر ہے۔ رات اللہ کر دے قیامت تک، دن اللہ کر دے قیامت تک، تم اس میں کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں بندے پر کہ اللہ نے دن اور رات دونوں رکھے ہیں۔ دنیا میں ایسے علاقے موجود ہیں آپ کے پاس، بلکہ گواہ بھی بیٹھے ہیں، کہ جہاں پر 6 ماہ رات ہے، 6 ماہ دن ہے۔ اب ان کی جو روٹین ہے وہ انہوں نے اپنی روٹین بنا رکھی کہ اب سونا ہے، اب جاگنا ہے، حالانکہ ان کے پاس مسلسل دن ہے، مسلسل رات آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر اس دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں، وہاں جا بھی سکتے ہیں جس کے اختیار میں، اگر اللہ نے یہ رکھا ہے تو کیا اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر نہیں کہ ساری ہی رات کر دے؟ کیا اس چیز پر قادر نہیں کہ سارا ہی دن رکھ دے؟ یقیناً وہ قادر ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا بندہ نہ شکرا ہوتا ہے اور نہ شکری کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد اعمال سے متعلق کہا ہے، اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی دلجوئی کی ہے جو دنیا سے متاثر نہیں ہوتے، جو قارون کے خزانوں سے متاثر نہیں ہوتے، جو فرعون کی بادشاہی سے متاثر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہ سارا کچھ دنیا کا ہے، یہ جتنی طاقت ہے دنیا کی ہے، یہ یہیں رہ جانی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاکید کی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر عزت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، تو تکبر نہیں کرنا، اللہ کے بندے بننا، عاجزی انکساری اختیار کرنا، زیادہ جھکنا، لوگوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو سوال تھا وہ بھی یہی تھا، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، جو تم پر اللہ رب العالمین نے تمہیں جن کا آقا بنایا ہے، جو تمہاری دسترس میں ہے، ان سے متعلق اللہ سے ڈرنا۔ اور یہ عام حاکم کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر طاقت دی ہے، حکومت دی ہے، آپ کا آرڈر چلتا ہے، تو لوگوں پر جو رعایا ہے اس سے متعلق اپنے رب سے ڈرنا۔ اگر ان کے لیے نرمی کرو گے اللہ تمہارے لیے نرمی کرے گا، ان کے لیے سختی کرو گے اللہ تمہارے لیے سختی کرے گا۔ یہ اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے پھر اس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ بندہ ایک عمل کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا
ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا، اللہ رب العالمین کے ہاں بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو خیر ہم زیادہ دیں گے، برائی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جتنی کی اتنی لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا اور فضل ہے کہ اللہ بندہ نیکی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ نیت خالص کر کے اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور برائی گناہ سیئہ جو ہے وہ اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا اس نے کیا، اس پر معافی مانگ لیتا ہے، اللہ مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے ہم پر، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اوپر سے پھر رمضان بھی ہے۔ اللہ رب العالمین پھر آخری اشرا بھی دے رہا ہے، ہمیں نصیب فرمائے، ليلۃ القدر بھی نصیب فرمائے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے عقیدے کا اظہار کیا، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا بھی نہیں چاہیے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، اگر کسی کو شریک بھی ٹھہراؤ گے مر تو اس نے جانا ہے، تباہ تو اس نے جانا ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز، ہالکن، ہلاک ہو جائے گی، الا وجہ، اللہ کے چہرے کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ، اور سب نے اسی کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ جب پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے، جب رہنا بھی وہی اسی ذات نے ہے، باقی ہر چیز فنا ہو جانی ہے، تو پھر بندہ کیوں ایسی نادانی کرے کہ اس ذات کو، رب کو بندہ ناراض کر لے؟ کیا ایسا عقل مند کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا۔ اگلی صورت عنکبوت ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، جالا لگانے والی مکڑی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا بھی مقطعات سے کی ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، رب پر توکل یقین رکھتے ہیں، ان کا بھی امتحان لیا جائے گا، ان کو بھی چیک کیا جائے گا، ان کے جائزہ لیا جائے گا کہ یہ کتنے سچے اور کتنے جھوٹے ہیں۔ اسی طرح والدین سے حسن سلوک سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر بات کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدئی دونوں، مذکر مؤنث، ماں باپ دونوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا ہے، ان کی دعوت کا ڈیوریشن، دورانیہ، وہ اللہ نے بتلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف جو دعوت کا پیغام لے کر آئے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سال مگر اس میں سے 50 کم، 950 سال۔ آسان الفاظ میں ہم سمجھیں تو 950 سال اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر نوح آئے اور قوم کو دعوت دیتے رہے۔ ساتھ کتنے تھے؟ کشتی میں سوار ہونے والے، بس، اس سے زیادہ تو نہیں تھے، اپنا بیٹا بھی، اتنے لوگ تھے۔ یعنی اتنی طویل مدت دعوت دی، اور اسلام کنہوں نے قبول کیا؟ دعوت کنہوں نے قبول کی؟ چند مٹھی بھر لوگوں نے۔ مایوس پھر بھی نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ انبیاء کی خاص تربیت کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی دل کبھی اس طرح ہوتا تھا، غمگین ہوتا تھا کہ دعوت دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ تسلیاں اس طرح دیتا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام خواہش ہوتی تھی کہ جو اللہ کا پیغام آیا میں جلدی سے یاد کروں اور پہنچا دوں۔ اللہ نے کہا اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، اور اسی وجہ سے ان انبیاء کی بھی مثال دی۔ اب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک تو ہم کہتے ہیں 63 سال ہے، اس میں سے 40 سال نبوت سے پہلے کی، 23 سال باقی کی۔ نبوی زندگی 23 سال، دعوت کی زندگی 23 سال ہے، نوح کی 950 سال ہے، کتنا فرق ہے؟ جبکہ اللہ نے اجر بھی اس میں ہمارے لیے زیادہ رکھا ہے۔ پچھلی صورت کے آخر میں یہی اللہ نے یہ آپس کے اندر ربط بھی ہے کہ نیکی کرے اللہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ وہ قومیں، اب ان قوموں کے اندر یہ تھا کہ پیشاب کے چھینٹے اگر پڑ جائیں تو جسم کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا تھا۔ ہمارے لیے تو اللہ رب العالمین اتنی زیادہ تخفیف رکھی، عمریں کم ہیں بدلہ زیادہ ہے، ان کی عمریں لمبی تھی بدلہ کم تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، اور اللہ کا شکر ہمیں اس پر ادا کرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا اللہ رب العالمین یہاں تعارف کروایا ہے۔ اس طرح پھر اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی اور باقی کی تخلیقات، اس میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سیر کرو، زمین دیکھو، اللہ رب العالمین نے تخلیقات کی ہیں اس کو دیکھو، وہ مناظر دیکھو، اور اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ان پر غور کرو، تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے شرک، اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ جو شرک اور کفر کی بنیاد پر آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، اللہ کے علاوہ جن کو وہ بت بناتے ہیں، اوثان صنم کو کہتے ہیں، وہ پتھر کا ہو، لکڑی کا ہو، کسی بھی شکل کا ہو، اللہ کے علاوہ جنہوں نے معبود بنائے اور پھر اسی پر وہ رہ گئے، شرک اور کفر کرنے لگ گئے اللہ کے ساتھ، اور پھر اسی پر اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگ گئے، اللہ نے ان کی مثال دی ہے۔ اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ اللہ نے کہا ان کی جتنی بھی طاقت ہے، جتنے بھی گھر، جتنا بھی یہ گھمنڈ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ اس مکڑی کے گھر کی، مثل العنکبوت کمثل العنکبوت، اللہ نے مثل دی اس عنکبوت کی، مکڑی، اس کی کیا ہوتی ہے، کیا ویلیو؟ پتلی پتلی اس کی ٹانگیں ہیں، چھوٹا سا باریک سا اس کا جسم ہے، درمیان میں 4 5 6 ٹانگیں پتلی پتلی، گھر بناتی ہے، جالا جو لگاتی ہے، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ ہوا تیز آئے ختم، ہلکا سا پانی گرے ختم،
کوئی ویلیو ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ ان کی مثال دی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، ان کی مثال اس عنکبوت کے گھر جیسی ہے۔ اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا، اور اگر جانتے ہو سمجھتے ہو تو یہ مثال تمہارے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ان کی سزا کا بھی ذکر کیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ رب العالمین کے ساتھ جنہوں نے گناہ کیا یا ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے جن کو پکڑا، اخذنا بذنبه، ان سب کو اللہ نے پکڑا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ یہاں پر بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر نافرمانی کے نہیں پکڑتا، جو اطاعت کرتا ہے ان کی پکڑ نہیں، پکڑ صرف اسی کی ہے جو نافرمان ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو سب کو پکڑا ان کے گناہ کی بدولت۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اللہ رب العالمین نے ان پر پھر عذاب نازل کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 عذاب کا ذکر کیا ہے، حاصبہ پتھر، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ چنگھاڑ، شدید قسم کی چیخ، چنگھاڑ اس کو کہتے ہیں، دوسرا پہلا پتھر، دوسرا یہ چیخ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ زمین میں گاڑ دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ان کو غرق کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، اللہ میری قوم کو غرق نہ کرنا، اللہ ان پر وہ عذاب نہ دینا جو ان پر تھا۔ اور وہ کیوں تھا؟ یہ 4 عذاب جو اللہ نے ذکر کیے، پتھر کا، چنگھاڑ کا، زمین میں دھسانے کا اور پانی میں غرق کرنے کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ تھے ان کو غرق کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر۔ کس وجہ سے؟ وہ اللہ نے پیچھے ذکر کیا کہ انہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور اسی میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگ گئے۔ اللہ کے ساتھ جو چیزیں انہوں نے شامل کی ان کو ہی معبود بنا کر، ان کو طاقتور جان کر، ان کو الہ مان کر اس کی عبادت کرنے لگے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو پھر یہ سزا دی ان کے اس گناہ کی وجہ سے۔ اسی طرح پھر اگلا پارہ 21واں ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے متعلق ایک سادہ سی بات ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی کو روکتی ہے، گناہ کو منع کرتی۔ اگر نہیں تو اس کا مطلب نماز میں کمی ہے۔ اس کے لیے انسان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، مسلمان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، چیک کر لینا چاہیے کہ کہاں میری کمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کی گواہی کا بھی پھر یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اس کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، ربوبیت کا انکار۔ اللہ کہتا ہے ان سے جب پوچھا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي، زمین آسمان اللہ نے پیدا کیا، سورج چاند اللہ نے کیا، تو یہ سارا کون چلاتا ہے؟ سخر الشمس والقمر۔ آگے جواب دیتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیسے بدبخت ہیں، اللہ کے بارے میں کہتے بھی ہیں، یہ ایمان بھی رکھتے ہیں، گمان بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کو جتنا رزق چاہے دیتا ہے، کوئی بت نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ پوچھتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ان پر بارش، پانی کون اتارتا ہے اوپر سے؟ پھر یہ بدبخت یہی کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ اتنا ایمان ہے کہ ہم بارش نہیں اتار سکتے، ہم زمین آسمان پیدا نہیں کر سکتے، ہم سورج چاند کو مسخر نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مرضی سے ہی چلتا ہے، ہم رزق کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ تو پھر عقل کا ہی ان کو علاج کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ مثالیں دی ہیں، اور پھر اسی طرح جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان سے متعلق بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ تحمید، حمد بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اکثریت کو جاہل بھی کہا، لا علم بھی کہا، ایمان لا لانے والا بھی کہا، اور ان کا بھی شمار اللہ نے وہی کیا جو کفر اور شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، اللہ رزق دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ چونٹی کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، یہاں تک کہ اونٹ کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، عنبر کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ عنبر آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان میں اس کو حوت بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں عنبر کا بھی ذکر آیا، وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے کہ اتنی بڑی کہ مہینہ پورا کھاتے رہے، اس کی آنکھ کے اندر 13 بندے بیٹھ گئے، اس کی جو پسلیاں تھیں وہ کھڑی کر کے اونٹ سوار نیچے سے گزر گیا، اتنی بڑی عنبر حوت، آپ وہیل مچھلی کہہ سکتے ہیں۔ آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ وہ کتنے من روزانہ خوراک کھاتی، اس کو کون دیتا ہے؟ سمندر سے باہر تو نہیں آتی نا، سمندر میں مچھلیاں اس کی خوراک ہے، اللہ رب العالمین اس کی خوراک کا انتظام کرتا ہے، وہ روزانہ کھاتی، بھوکے پیٹ نہیں رہتی، اللہ نے یہ سلسلہ چلا رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے دابا، ہر جاندار، ہر جانور، دابا کو ویسے معنی جانور کیا جاتا ہے، ہر جانور کو اللہ رزق دیتا ہے۔ جب رزق کا ذمہ اللہ نے اتنی باریک بینی سے بیان کیا ہے
تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی؟ ہمیں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کر لینا چاہیے، اور جو اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لیتا ہے اللہ رب العالمین دنیا اس کے پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اصل زندگی آخرت کی ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی یہ لہو ہے، لعب ہے، کھیل تماشا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ، یہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دار القرار بھی اللہ نے کہا اور دار مستقل بھی اس کو کہا کہ یہ ہمیشہ رہنے والا، پرسکون رہنے والا، لیکن کس کے لیے؟ صاحب ایمان کے لیے، جو ایمان لے کر آیا اس کے لیے ہے، جو ایمان نہیں لے کر آیا اس کے لیے تو ایک ایک سیکنڈ ہزاروں سال سے بھاری ہوگا، اور جو ایمان لے کر آیا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہی دار دے جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہی دار اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق کے متلاشی ان کی ایک صفت بیان کی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں۔ سورت روم ہے، مکی سورت ہے، مختصر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں دو پیشن گوئیاں دی ہیں اس کی ابتدا میں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم بعد غالبین ساغلبون۔ دو پیشن گوئیاں کیا ہے؟ اللہ نے بضع سنین کا بھی ذکر کیا، بضع کی میں ڈیفینیشن کر چکا ہوں۔ یہ دو پیشن گوئیاں ہیں کہ مشرکین سے نجات، اور دوسری روم کی فارس پر فتح۔ اللہ رب العالمین نے غلبت الروم کہا ہے کہ روم کو اللہ رب العالمین نے غلبہ دیا۔ اب یہ دو خوشیاں مسلمانوں کے لیے کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک تو ہے کہ مشرکین سے اللہ رب العالمین فتح دے گا، فتح مکہ کا جو ہے وہ اس سے مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دی، یہ تو مسلمانوں کے لیے خوشی ہے۔ وہ ظلم و زیادتی، وہ مشکل مرحلہ سارا ختم ہو گیا۔ لیکن اہل روم، اہل فارس پر فاتح ہوں گے تو مسلمانوں کو کس بات کی خوشی ہونی چاہیے؟ اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ روم عیسائی، رومی، اہل روم عیسائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تھی اس وقت یہ جنگ چل رہی تھی روم اور فارس کے درمیان، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت اتری تو پھر مشرکین کو بتایا، وہ مذاق اڑا رہے تھے، کہتے اچھا دیکھیں گے، کیوں؟ ان کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں، کیوں؟ یہ بت پرست تھے، فارس جو تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ روم کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ اس لیے تھی کہ اہل کتاب تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے تھے، اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ قربت تھی مسلمانوں کی اور روم کی۔ فارس کی اور مشرکین کی قربت یہ تھی کہ وہ شرک کرتے تھے، اس لیے ان کی ہمدردیاں اس طرف تھیں، اور اللہ رب العالمین نے فتح دی، روم کو فارس پر فتح دی، اور بعد میں مسلمانوں کو اللہ نے دونوں پر فتح دی۔ یہ دونوں کا قربت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے۔ اور ایران کے جو بت پرست تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود فرمایا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تعلیم تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیانی جو مدت ہے نبوت کی وہ تقریباً 600 سال پر مشتمل ہے۔ کافی کچھ بدل چکا تھا، انجیل میں بھی بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن کم از کم اتنا تھا کہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے اہل روم، اسی طرح ان کو عیسائی علیہ الصلوۃ والسلام نبی مانتے تھے، اور جو ان کی تعلیم پر تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ تو یہ قربت کا ایک ذریعہ اللہ رب العالمین نے غلبت الروم یہاں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، اور اس کی جو مدت اللہ نے بتائی تھی وہ بضع سنین، 3 سے 9، یہ اس کی تعریف ہے۔ بعد نے 13 سے 19 بھی رکھی ہے، تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ عکس ازداد، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مٹی سے تخلیق کا دوبارہ یہاں ذکر کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے چند نشانیاں ذکر کی ہیں، وہ من آیاتہ کے الفاظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کا بھی یہاں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دیگر نعمتیں ہیں وہ جو مسخر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر اللہ رب العالمین نے زبان اور رنگ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو الوان دیے ہیں، السنتکم و الوانکم کو اللہ نے ذکر کیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں کتنی زبانیں سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی مختلف ہیں، رنگ کتنوں کے مختلف، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ نے کہا ومن آیاتہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، علامات میں سے، رات اور دن کی نیند، اور اسی طرح روزگار، وابتغاءکم من فضلہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بجلی کی چمک اللہ نے ذکر کی ہے، خوف ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، بندہ اس سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، بادل گرجتا ہے، کڑکتا ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے۔
فرشتے بھی، فرشتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ والملائکۃ من خیفتی ان الفاظ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساریاں نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ نشانیاں استعمال کرتے ہو، اللہ نے پیدا کیا، مرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ تخلیق کرے گا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ انسان اپنا ہم سفر بنانا، کسی کو ہمسر یعنی کہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کا شریک بنا لیتا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ بندہ کسی چیز کا اکیلا مالک ہو اور دوسرا دعوے دار کہے کہ نہیں میں بھی اس کے تیرے ساتھ شریک ہوں، تو وہ کتنا تل ملاتا ہے، حالانکہ چیز بنائی نہیں ہے اس نے، یا چلو کوئی بنائی ہے، مثال کے طور پر یہ چشمہ ہے، اب چشمہ بنانے والا جو اس کا خالق ہے، اس کو وجود میں لانے والا، میں اس کے ساتھ دعویٰ کروں نہیں تیرے ساتھ میں بھی شریک تھا، کیا وہ برداشت کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا۔ لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، حالانکہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ اللہ نے کہا سود مال کم کرتا ہے، زکوٰۃ مال بڑھاتی ہے، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اللہ کے لیے جو نکالتے ہو وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ وما آتیتم من ربا، جو سود ہے یہ تمہارے مال کو کم کرتا ہے، اور یہ مال کو بھی کم کرتا ہے، خیر و برکت بھی اٹھ جاتی ہے، بندے کے لیے عذاب بھی ہے، علیحدہ سے وبال بھی ہے، اور زکوٰۃ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں جو فسادات ہیں یہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں، پیچھے گزر گیا، تخلیق انسانی کے مراحل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور اس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عین الیقین ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، تمہیں ہم نے پیدا کیا کمزور سے، کمزوری دی، پھر قوت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ کمزور کر دیا، اور پھر شیبہ کر دیا، بوڑھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بوڑھاپا اور بچپن ایک جیسا ہے، بڑھاپا اور بچپن۔ بوڑھا جو ہو گیا وہ بھی خود نہیں اٹھتا بیٹھتا، اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، حالانکہ ایک طاقتور زندگی گزار چکا ہوتا ہے، بھرپور زندگی، یہ ہے قوت والی زندگی۔ اللہ نے اس کو کمزوری سے قوت، اور قوت کی طرف پھر کمزوری۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرحلہ ذکر کیا کس لیے؟ انسان اپنے اصل کو بھی یاد رکھے۔ اللہ کہتا ہے جیسے ہم چاہیں پیدا کریں، ہم اس پر قادر ہیں، وہ العلیم القدیر، ہم اس پر قادر ہیں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، یقیناً نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن انسان کے لیے کیا نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بچپن دیا، کمزور تھا، دانت بھی نہیں تھے، بڑھاپے میں بھی دانت گر جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر گھٹنے بچپن میں رٹتا ہے، چل نہیں سکتا فوراً، بڑھاپے میں بھی گھٹنے جواب دے دیتے ہیں۔ یہ آپس کے اندر نشانیاں ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب 60 تک پہنچ جاؤ تو اللہ کو زیادہ یاد کرو، یہ ایوریج عمر ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ تعلق لگا لو، اب دنیا سے غافل ہو جو، چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ اپنا لگاؤ لگا لو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تم پر حجت قائم کر دی، اب کوئی عذر نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں دیکھ لی، طاقت جس کے پاس آ گئی، جوانی جس کے پاس آ گئی، اس نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اب اس نے اللہ کو جواب ہی دینا ہے، اللہ کے سوالوں کا اس نے بتانا ہے، وضاحتیں کرنی ہیں، کہاں سے کمایا، کہاں کھایا، کہاں سے لے کر آیا، کہاں لگایا، اولاد کی پرورش کیسے کی، اپنی جو طاقت تھی اس کا استعمال کہاں کیا، نوجوانی کا کہاں کیا، یہ ساری چیزیں لمبی لسٹ ہے، اس کا جواب بندے نے دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس میں سرخرو کرے، اس کے بغیر بچے گا کوئی نہیں، جا کوئی نہیں سکتا۔ اسی طرح پھر اگلی صورت لقمان ہے، اس کے اندر چند چیزیں ہیں بس۔ اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کو نصیحتیں کی، اپنے بیٹوں کو انہوں نے کی، اور اس میں اللہ نے پہلی جو چیز ہے وہ ایک اللہ نے لہو اور لائب ذکر کیا کہ انسان اس کو خرید لیتا ہے۔ آلات موسیقی ہیں مثلا، یہ میوزک، جتنی بھی چیزیں ہیں اس طرح کی جو بندے کو عبادات سے مشغول کرتی ہیں، کانوں کا زنا کرواتی ہیں، زبان کا کرواتی ہیں، ناچ گانا، یہ ساری یہ سب بیکار چیزیں ہیں، اور انسان ان کو خریدتا ہے۔ اللہ نے یشتری کا لفظ استعمال کیا، کیسے؟ پیسے خرچ کرتا ہے نا، کہیں میوزک کے لیے یا کسی اور کنسرٹ ہوتا ہے جی، بہت ٹکٹ خریدتا ہے نا، مال خرچ کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اپنے لیے برائی کو، گناہ کو خرید رہا ہے۔ کیسا عقل مند انسان ہے کہ اس کا عذاب بھی اور اس پر پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، وقت بھی برباد کر رہا ہے، تو یہ عقل مند دانش مند نہیں ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی بھی یہاں خوشخبری ان کو بھی دی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیا، جنت میں رہیں گے، جنات النعیم ہے، خالدین فیہا، وعد اللہ حقا، ہمیشہ ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، حق ہے، سچ ہے، اس سے انہیں شرط کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، عمل صالح کیا، اس پر ثابت قدم رہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ رب العالمین نے پھر آسمان کی تخلیق اور یہ چیزیں کی ہیں جو کہ ہماری سورت ابراہیم اور سورت رعد میں سورت گزر چکی ہیں۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام کی بیٹے کی نصیحت ہے، شرک کے بارے میں کہا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، نہیں کرنا، اور یا بنیہ کے الفاظ کے ساتھ
تاکید کی تھی، نماز قائم کرنے کا حکم دیا تھا، ظلم سے محفوظ دور رہنے کا کہا تھا، اور وہ ظلم اللہ نے کہا شرک ہے۔ اسی میں بھی اللہ رب العالمین نے والدین کا پھر دوبارہ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، حمل کا بھی اللہ نے یہاں پھر ذکر کیا۔ بہرحال والدین کے ساتھ احسان ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانا، من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ رب العالمین نے جو چیز دی ہے اس کو استعمال اچھا کر لو، بہتر کر لو، زمین و آسمان میں جو بھی چیز، یعنی کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، یہاں تک کہ راستے سے پتھر بھی ہٹانا ہے نا تو اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ جاننا۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا، 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہیں اور ایک پرچی اللہ لے کر آئے، وہ مایوس ہو جائے گا کہ گئے بھائی آج تو کام سے گئے۔ ایک پرچی اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العالمین اس پرچی کو 99 رجسٹروں پر بھاری کر دے گا۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے، بے وسیع رحمت ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی رحمت کا مستحق بنائے، اس لیے کسی نیکی کو حقیر، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اس نیکی کو کر کے کہ یا اللہ تو اس کو قبول بھی کر اور اس کو تو 4 چاند بھی لگا، اس کو بڑھا بھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اکڑ کر چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، چال میں اعتدال ہو، آواز میں پستی ہو، گدھے کی طرح آواز بلند نہ کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی ثنا بیان کریں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آخر میں 5 ایسے علوم کا ذکر کیا ہے، مشہور ہے، میں نے کئی دفعہ ذکر کیے ہیں۔ 5 علم اس کے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ قیامت کب ہوگی اللہ کو پتا ہے، بارش کب آئے گی اللہ کو پتا ہے، بندے نے کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے اللہ کو پتا ہے، بندے نے کہاں مرنا ہے، بِأَرْضٍ تَمُوتُ اللہ کو پتا ہے۔ یہ 5 علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رحم کے اندر کیا ہے اللہ کو پتا ہے۔ آج ہماری بڑی جدید سائنس کہتی ہے کہ نہیں جی ہمیں پتا ہے کیا ہے، ہم الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں، بھئی وہ پیدا کس طرح ہوگا پتا ہے، وہ کھائے گا کیا پتا ہے، اس کا نام کیا ہوگا پتا ہے، وہ کتنا زندہ رہے گا پتا ہے، کہاں کہاں جائے گا پتا ہے، کیا ہاں شادی کرے گا پتا ہے، بچے ہوں، کسی مرے گا کب نہیں پتا، بس یہ بتا دیے جی لڑکا ہے کہ لڑکی۔ یہ کون سی سائنس ہے، یہ کون سا علم ہے جو جس پر فخر کیا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، یہاں تک کہ بندے کو یہ نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں پتا سحری کریں گے یا نہیں کریں گے، اللہ کو پتا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ بہتر علم رکھنے والا ہے، وہ علیم خبیر ذات ہے۔ سورۃ سجدہ کے اندر مختصر سے 3 نکات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آخرت میں ایمان رکھنے کا کہا ہے کہ ہر چیز بیکار ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے والوں کو ان کا ذکر کیا، مجرمین کا اللہ نے ذکر کیا کہ جب اپنا جرم ان کا جب یہ سزا دیکھ لیں گے تو پھر افسوس کریں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا بھی ذکر کیا، سجدہ کے بعد تتجافیٰ جنوبہم، یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، کہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رات کی نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خوف و طمع، لالچ بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، لالچ بھی ہے، حرص بھی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما، اللہ ہمارے معاملات آسان فرما، اور پھر خوف بھی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا اور اللہ ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کہیں جائیں گے تو پھر پکڑے بھی جائیں گے، تو خوف و طمع دونوں ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وسیع رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن سے نصیحت نہیں پکڑو گے تو ظلم کرو گے، ظالم ہو، اعراض برتو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں نشان بنا دے گا، عبرت کا نشان۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔